بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ نواز شریف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، ان کے شگن پورے کیے گئے، کیا کچھ نئی مطالبات ان کے مانے گئے، ان کے آنے کے اوپر جوڑ توڑ تحریک انصاف کے بخیے ادھیڑ دیے گئے، پنجاب خالی اور کیا کچھ نہیں ہے۔ لاہور کا کمشنر، لاہور کی ڈی سی وہ ریسیو کر رہے ہیں، پھر ایک بڑے خاص مقام کے اوپر ہائی ٹی کا اہتمام کیا گیا۔ مجھے مت پوچھئے گا کون سے سرکاری محکمے نے اس دن نواز شریف کے لیے ہائی ٹی کا اہتمام کیا تھا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہتا آیا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالر کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو وہ نواز شریف کی جھولی میں ڈالیں گے سب کچھ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب نواز شریف آ تو گئے ہیں، وہ اعتزاز احسن کے بقول اب جا نہیں سکیں گے۔ اب جناب وہ کہتے ہیں نا منجی ٹھک گئی، اس کا میں آپ کو عملی طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف پہلے میں نے کہا تھا ہم کوئی احتساب یا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف کو بلایا، چابی دی، نواز شریف خاموش ہو گئے، واپس آئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کل پھر انہوں نے کہا نہیں جی وہ احتساب ہونا چاہیے، محاسبہ ہونا چاہیے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا یہ چاہتے تھے کہ ہم استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہ کریں، اور آج ڈان اخبار نے بھی لکھا کہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں، میں نے آپ کو خبر کل دے دی تھی، ڈان اخبار نے لکھا کہ جناب انہوں نے چابی دی ہے، ان کا آپ کریں گے۔ اب خبر بیسیکلی کیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب خیر منائے۔ اصل نصرت جاوید صاحب نے رات کو بتایا ہے ایک تو زمینی حقائق، ان کے مطابق نواز شریف کو لندن میں جو بریف کیا گیا تھا، حالات فضا سب اس سے مختلف ہے۔ وہ آئے تھے کہ شاید عمران خان جیل میں بند ہے، عوام ان کو کندھے پہ اٹھا لے گی اور وزیر اعظم ہو جائے گی۔ ایسا ہو نہیں سکا۔ لاہور کا جلسہ نون لیگ کے لیے کروا دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ابھی کل جلال پور جٹا کے اندر جو کچھ مریم نواز کے ساتھ پرسوں ہوا وہ خود ایک تاریخ ہے، جلال پور جٹا والوں نے بہت بری کی ہے۔ اچھا، اب یہ ساری صورتحال کے بعد آج انصار عباسی کا جو مضمون ہے وہ بتا رہا ہے کہ لائن کٹ گئی ہے یا لائن کٹ رہی ہے۔ انصار عباسی کا آج کا مضمون یہ ہے کہ دیکھیے، ذرا ٹائٹل پڑھیے گا، میاں صاحب آپ کو کیوں لایا گیا۔ اس سے پہلا تو یہ ہوا کہ میاں نواز شریف لندن سے آئے نہیں ہے، لایا گیا ہے۔ کون لے کے آیا ہے؟ یہ تو سیاسی فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ کون آئے گا، کس کو کہاں رہنا چاہیے۔ سیاستدان سیاسی فیصلے کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ نواز شریف کے متعلق اس آرٹیکل کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف ایک بار پھر یہ جو احتساب کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو محاسبے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو لڑائی والی باتیں ہیں۔ ان کے مطابق آج انصار عباسی نے اپنے مضمون کے اندر، اور انصار عباسی کس کے ترجمان ہے، انصار عباسی کس کی زبان بولتے ہیں، یہ آپ نے مجھے کامنٹس کے اندر بتانا ہے۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے، آپ بہادر لوگ ہیں، آپ نے بتانا ہے انصار عباسی کس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انصار عباسی کے بقول اگر نواز شریف نے یہی کچھ کرنا ہے تو نواز شریف کو اگلا ڈراوا بھی دے دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق اگر آپ نے فوج سے لڑنا ہے اور آپ اپنے آپ کو یہ جو اب وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ احساس ہو گیا ہے۔ احساس کیا ہے؟ طاقتور روزانہ کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کی ناک کی لکیریں نکلوا رہے ہیں۔ کیسے؟ استحکام پاکستان پارٹی والی بات میں نے بتا چکا ہوں۔ چوری شجاعت قافلے کو کوڑا کرکٹ کہا نواز شریف نے، چل کے گھر جانا پڑا۔ نواز شریف کو دوست مزاری کے گھر جانا پڑا۔ دوست مزاری کی حیثیت تو ایک ایم پی اے کی ہے نا جناب، اور نواز شریف تو چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، جو ڈراوا دیا ہے وہ ڈراوا یہ ہے کہ جناب
اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے اور آپ نے کھاتے کھولنے ہیں اور آپ نے پچھلی حرکتیں کرنی ہیں تو پھر یوں کرتے ہیں، عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے دیتے ہیں، آپ کو بھی الیکشن لڑنے دیتے ہیں، اور جس کا شیر بنے گا یا جو عوام ہے وہ جو بھی کریں گے وہ فیصلہ قبول کر لیں گے. لیکن عوام کا فیصلہ آپ کو پتا ہے کیا ہونا ہے. نواز شریف افورڈ نہیں کر سکتے. اب صورتحال بڑی کمپلیکس ہے. میاں نواز شریف عوامی سطح پہ انتہائی غیر مقبول ہے اور کوئی صورتحال ان کو نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب طاقتوروں کو بھی ان کی کمزوریوں کا اندازہ ہے. میاں نواز شریف بہت بری طرح پھنس گئے ہیں اور آج کا مضمون انصار عباسی کا یہی ہے کہ بھائی جان لائن پہ آ جائیں ورنہ آپ کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس نیلم صاحبہ کے پاس، عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا توہین الیکشن کمیشن والا، جس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا کہ نہیں جناب ہم بھی عمران خان کے پاس چل کے اڈیالہ جیل چلے جائیں گے تو عدالت اڈیالہ کے اندر ہم آپ کا کیس سن لیں گے. اب یہ معاملہ ہونا تھا جس کے بعد انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور آج سماعت تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان نے استدعا کی تھی کہ آپ حکم امتناع جاری کر دیں، اسٹے آرڈر جاری کر دیں تاکہ اس ٹرائل کو روک دیا جائے. لیکن جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے. اب آپ کے سامنے ہوگا نااہلی والی درخواست حکم امتناع مانگا نہیں ملا، انٹرا پارٹی الیکشن والے معاملے کے اوپر حکم امتناع مانگا نہیں ملا، آج توہین الیکشن کمیشن والے کیس کے اندر وہ مانگا حکم امتناع نہیں ملا. لگتا یہ ہے کہ فی الحال لاہور ہائی کورٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بازی لے گئی ہے اور شاید نون لیگ کا کہیں کیس کسی بھی عدالت کے اندر ہو تو انصاف کی آنکھیں ہی مختلف ہوتی ہیں اور انصاف ہی بالکل مختلف ہوتا ہے. چلیے اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے فل جو بینچ ہے اس کو یہ درخواست بھجوا دی ہے اور کہا اب فل بینچ جانے اور آپ جانے، یہاں سے ہم تو جناب جو ہے وہ آپ کو کچھ انٹرٹین نہیں کر سکتے. اب یہ تو ہو گیا عمران خان کا معاملہ. اب جس طرح سے نواز شریف کا ذرا علاج ہوا ہے، زرداری کا بھی علاج ہوا ہے. گیم بڑی کمپلیکس ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں جو ہونے جا رہا ہے نا، وہ جو نظر آ رہا ہے سب ویسا ہے نہیں. کیسے؟ رات کو اچانک ایک شخص آتا ہے ٹی وی کے اوپر، راؤ انوار. راؤ انوار بہت متنازع ہے. دیکھیے اس ملک کے اندر وہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو چل سکتا ہے، راؤ انوار کا چل سکتا ہے، جن کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں ہیں، لیکن اس ملک کے سابق وزیر اعظم کا نام نہیں چل سکتا. اب زرداری کی یہ ہاٹ لائن ہے. راؤ انوار کو اپنا وہ بہادر بچہ کہتا تھا، لیکن رات کو انہوں نے راؤ انوار کو آصف زرداری کے خلاف بلا دیا ہے اور اس نے وہاں پہ بتایا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں 700 ارب روپے کی مالی بدعنوانی ہوئی ہے اور راؤ انوار نے الزام لگایا ہے کہ 700 ارب روپیہ بیرون ملک منتقل کیا گیا ہے. ان کے مطابق بلاول ہاؤس کے کیک کی پیمنٹ بھی جعلی اکاؤنٹ سے کی جاتی تھی اور آصف زرداری سندھ میں چلنے والے سسٹم کے سربراہ ہیں اور کراچی میں جو جرائم ہوتے ہیں اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت ہے. یاد رکھیے گا یہ جو افسران یا جن کو آپ اپنے بچے اور ان کے اوپر رلایا کر رہے ہوتے ہیں یہ سب استعمال ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اعظم خان بولتا ہے عمران خان کے خلاف، یہ راؤ انوار کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی تو وہی کچھ کر رہا ہے. کیا مختلف کیا ہے اس نے؟ یہ بھی تو آصف زرداری کا بہادر بچہ ہے، کیوں بول رہا ہے اس کے خلاف؟ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.